نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک لقب ہے امی، اس پر بھی بہت بات چیت اور بحث ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ امی کس کو کہتے ہیں۔ امی یہ سے مشتق ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے لغت کے اعتبار سے علامہ ولدت ہو امو، یعنی کسی ویکتی، کسی شخص اور کسی پرسنالٹی کا اس حالت پر ہونا جس حالت پر اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی جس طرح سے وہ نابلد پیدا ہوا تھا، کچھ جانتا نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو اس حالت پر ہونا امی کہلاتا ہے۔ دوسرا، امی یہ پورے اہل عرب کا لقب ہے، اس خطے کا، مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے اس کا، وہاں کے باشندوں کا لقب امی ہے۔ وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ آدھی دنیا پر رومن امپائر کا غلبہ اور آدھے پر پرشینس کا، ایرانیوں کا، اس حصے کو بالکل آزاد اور مغلق اور اچھوتا رکھا گیا تھا۔ تو لفظ امیین کا اطلاق ان پر ہوتا ہے، ان پڑھ لوگ۔ دیکھیں نا، قرآن کریم کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ امی استعمال کیا گیا، لیکن یہ اور لوگوں کے لیے جہالت کا پرتیک ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہونے کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نام، یہ لقب اور یہ ٹائٹل، یہ اسٹیٹس بہت بڑی عظمت کا سامان ہے۔ نمبر ایک، اس پوری روئے زمین پر روز اول سے لے کر اور صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے وسیع کسی کا علم ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس پوری کائنات میں، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، میں ان کے لیے تو کہہ ہی رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی سمجھ لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف لقب امی ہے کہ آپ نے یہاں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ براہ راست میرا شاگرد ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے ان ساری چیزوں کی تعلیم آپ کو دی ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم فضل، کرم، احسان اور عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے علم سے، ان کے سامنے تلمس، شرف تلمس طے کرنے سے، یا ان کی شاگردی اختیار کرنے سے، یا ان کے پاس لکھنے پڑھنے سے بلا شبہ آپ کو علیحدہ رکھا، مگر خود سے اپنا علم پہنچایا ہے جو وحی کے توسط سے حضور تک پہنچا۔ اسی طرح سے وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنے پاس سے آپ کو علم پہنچایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عنایت کیا ہے دنیا کے اعتبار سے، یقیناً آپ امی ہیں۔ یہ تو ایک ایسی بحث ہے جو عام طور سے آپ کتابوں میں اور عام لوگوں کی گفتگو میں سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو ریزن اور لاجک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا گیا، اور یہاں کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کیوں رکھا، تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف پڑھنے لکھنے کے معاملے میں نہیں، بلکہ کسی کی بھی تہذیب اور کسی کی بھی تربیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل دور رکھا ہے ہر ایک کے سائے سے۔ میں دونوں چیزیں الگ الگ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور نے کسی کے پاس علم حاصل کیا ہوتا، اور آپ کو معلوم ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، یہ علو مرتبت ہے آپ کی۔ جب آپ اس مرتبے پہ پہنچتے تو استاد کہتا یہ میری تربیت کا کمال ہے، یہ میری تعلیم کا کمال ہے، میں نے اس کو سکھایا اور اتنا قابل اور لائق بنایا۔ جس طرح آج کوئی بچہ جب کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچتا ہے تو اساتذہ فخر کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ بات کہے اور آپ کا علم کسی سے مستفاد مانا جائے، یہ سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا داغ ہے نبوت پر۔ بلکہ اس کے علاوہ دیکھیے آپ، والد کی تربیت کا سب سے زیادہ اثر ہو سکتا تھا 6 مہینے پہلے ہی منظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا، اور 6 سال کی عمر کے بعد ہی اصل رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی ہٹا دیا۔ دادا نے ہاتھ پکڑا
تو دادا کو بھی 8 سال کی عمر میں راستے سے ہٹا دیا. چچا نے ہاتھ بلا شبہ تھاما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ قدرت کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور مشن میں شامل ہی نہیں ہوئے، ورنہ ان کی چھاپ اور ان کو تو کریڈٹ دیا ہی جاتا. ابو طالب کو کریڈٹ ضرور چلا جاتا، اس لیے جس طرح سے انہوں نے بلائنڈ سپورٹ کیا ہے اور جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل بیک اپ دیا ہے، اس اعتبار سے کریڈٹ ان کو چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لائن ہی الگ رکھی، اس لیے وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر، ان کے اس علم پر، ان کے لائے ہوئے ان پیغامات پر اور ان کی برپا کی ہوئی اس شریعت اور قانون پر کسی کا کوئی اثر ہے. تو امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک شرف، بلکہ یہ سب سے ہائی پروفائل اسٹیٹس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر اس دنیا کے کسی بھی شخص کی تربیت اور تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے، اور وہ سینہ بسینہ قیامت تک تقسیم ہوتا